کربلا کا یہ واقعہ صرف سننے کے لیے نہیں، دل سے محسوس کرنے کے لیے ہے۔ یہ واقعہ کربلا ہے جہاں پیاس کی شدت نے جسموں کو جھلسا دیا مگر ارادے کمزور نہ ہوئے، جہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے تپتی ریت پر سچائی کا علم تھام رکھا، اور جہاں ایک نانا کی امت نے اس کے نواسے کے خون سے اپنی عاقبت سیاہ کی۔ اس داستان میں آپ دیکھیں گے کیسے چند لوگ دنیا کی سب سے بڑی فوج کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، کیسے خیموں میں تڑپتے زخمی اور پیاسے بچوں نے صبر کی وہ مثال پیش کی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ اگر آپ کے دل میں انسانیت کی کوئی چنگاری باقی ہے تو یہ داستان اسے آگ بنا دے گی۔ اگر آپ سچائی کو جاننے کی جستجو رکھتے ہیں تو یہ کہانی آپ کو بدل دے گی۔ آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک قصہ نہیں، یہ آپ کے ایمان، آپ کی ضمیر اور آپ کے جذبے کو جگانے والا وہ سچ ہے جسے سن کر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں داستان کربلا۔ اور تم ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی آگ چھو لے گی۔ یہی وہ آیت تھی جس پر امام حسین علیہ السلام کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ وہ ظلم کے سامنے جھکنا گوارا نہ کر سکتے تھے، چاہے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مقیم تھے۔ نبی کا روضہ قریب، جنت البقیع کے سائے اور ماں فاطمہ زہرا کا مزار سامنے، لیکن دل بے چین تھا۔ یزید نے اقتدار سنبھالا ہوا تھا اور ہر جانب فسق و فجور، فساد، ناانصافی، ظلم کا دور شروع ہو چکا تھا۔ ایک دن مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ نے رات کے وقت امام کو پیغام بھیجا، یزید کی بیعت کرو یا پھر نتیجہ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، ایسا شخص جس جیسا میں ہوں وہ یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یزید شراب پینے والا، گناہوں کا کھلا مرتکب اور فسادی ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہوں۔ اس رات مدینہ کی فضا تھر تھرا گئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں فکر مند بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھیں۔ امام نے فیصلہ کیا کہ مدینہ میں مزید قیام خطرے سے خالی نہیں، چنانچہ 27 رجب 60 ہجری کی شب مدینہ چھوڑنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نانا کے روضے پر آئے، قبر مبارک سے لپٹے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دل پکار اٹھا، یا جدی یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کے نواسے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ زینب نے مدینہ کی خاک کو چوم کر کہا، اے نانا کے شہر، ہم تیرے باسی تھے، اب مظلوموں کا قافلہ نکل رہا ہے۔ حضرت علی اکبر، حضرت عباس، علی اصغر، حضرت سکینہ سب روانہ ہوئے، آنکھیں اشکبار، قدموں میں لرزش، دل میں یقین۔ قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ ریگزار رستے، دھوپ، تپتی ہوئی ننھے بچوں کے نازک پاؤں اور بزرگوں کا تھکا ہارا جسم۔ زینب نے حسین سے پوچھا، بھیا کیا ہم کبھی واپس مدینہ لوٹیں گے؟ حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں نمی۔ زینب، یہ سفر واپس کا نہیں ہے، شہادت کا سفر ہے۔ یہ سنتے ہی خیمے میں سکوت چھا گیا۔ چھوٹے بچے چپ چاپ حسین کے چہرے کو تکنے لگے۔ ایک جانب حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ امام کے دامن سے لپٹ کر بولی، بابا آپ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کیا ہم وہاں بھی کھیلیں گے؟ حسین علیہ السلام نے بیٹی کو گلے سے لگایا، سکینہ وہاں ہمیں کھیل نہیں، قربانی دینا ہے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا تو حج کا موسم تھا، لاکھوں لوگ مکہ میں تھے۔ لوگ امام حسین کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ مکہ بھی محفوظ نہیں۔ یزید کے سپاہی مکہ میں بھی داخل ہو چکے تھے، امام کو شہید کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا۔ تب حسین علیہ السلام نے ایک عظیم فیصلہ کیا، میں حج کو عمرے میں بدل کر فوراً مکہ چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ خانہ کعبہ کا احترام مجھے قتل سے زیادہ عزیز ہے۔ مکہ سے روانگی سے پہلے امام نے خواب دیکھا، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، میرے نواسے تمہیں قربانی دینی ہوگی، تمہارا خون دین کو بچائے گا۔ امام نے جواب دیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہی آیت امام حسین علیہ السلام کا شعار بنی، صبر، حوصلہ، حق پر کھڑے رہنا، چاہے سروں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔
مکہ کی سرزمین چھوڑ کر جب قافلہ چلا تو صحرا کی گرم ریت قدموں کو جلا رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ جسم پر کوڑی کی طرح برستی، ہوا ایسے چلتی کہ جیسے آگ کی لپٹ ہو۔ امام حسین علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت عباس قافلے کی نگہبانی کرتے جاتے، چھوٹے بچے پیاس سے تڑپتے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ماں کی گود میں سر رکھ کر بار بار سوال کرتیں، اماں جان پانی کب ملے گا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے آنسو بہہ نکلتے، لیکن صبر کی چادر اوڑھ کر فرماتیں، بیٹی ابھی کچھ اور چلنا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ رستے میں قافلہ کئی مقامات پر ٹھہرا۔ ہر جگہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو جمع کرتے اور فرماتے، لوگوں اگر تم میں سے کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو سوچ لے، ہمارا سفر آسان نہیں، ہمیں شہادت کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ سن کر کچھ لوگ واپس پلٹے، لیکن جو باقی رہ گئے ان کے چہروں پر عزم لکھا تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی اسی سفر میں ملی۔ حضرت زینب سلام اللہ کی آہ نکل گئی، بھیا ہمارے وفادار چچا زاد مسلم بھی شہید ہو گئے۔ حسین علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب ہمارا وقت بھی قریب ہے۔ ایک دن رستے میں امام نے قافلے کو روک کر خیمے لگوائے۔ پیاس شدت اختیار کر چکی تھی۔ حضرت علی اصغر ماں کی گود میں بلک رہے تھے۔ زینب سلام اللہ علیہ نے امام سے کہا، بھیا یہ چھوٹا بچہ پانی مانگتا ہے۔ امام علیہ السلام نے ننھے علی اصغر کو اٹھا کر آسمان کی طرف چہرہ کیا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ معصوم تیرے دین کے لیے پیاسا تڑپ رہا ہے۔ قافلے کے کچھ لوگ جلدی سے پانی تلاش کرنے نکلے، مگر کہیں سے پانی نہ ملا۔ حضرت عباس نے عرض کی، بھیا اگر اجازت دیں تو میں دشمن کے لشکر کے پاس جا کر پانی مانگوں؟ حسین علیہ السلام نے سر جھکا لیا، عباس ابھی وقت آئے گا جب تم پر یہ فرض ادا ہوگا، صبر کرو۔ 10ویں محرم سے چند دن پہلے قافلہ ایک سنسان مقام پر پہنچا۔ جب امام کی اونٹنی اس جگہ رکی تو امام حسین نے فرمایا، یہی وہ زمین ہے جسے کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ سب چونک گئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا، بھیا کیوں اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں؟ حسین کی آنکھوں سے آنسو بہے۔ زینب، کرب یعنی دکھ، بلا یعنی آزمائش، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ حضرت علی اکبر نے بھی اونٹ سے اتر کر زمین پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بابا یہ زمین کتنی پیاسی اور سوکھی ہے۔ امام حسین نے بیٹے کو گلے لگا لیا، بیٹا اسی زمین پر تمہارا خون بھی گرے گا۔ یزید کی فوجیں آتی گئیں۔ کمانڈر عمر بن سعد نے امام کو گھیر لیا۔ امام نے خط لکھا، تم میرے لیے پانی بند کر کے کس دین کی خدمت کر رہے ہو؟ ہم اہل بیت رسول ہیں۔ مگر دشمن کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہ جاگا۔ کربلا میں قیام کے دن اور راتیں امام اور اہل بیت نے عبادت میں گزاری۔ رات کو خیموں سے تلاوت قرآن کی آوازیں آتیں۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ تھکی ہاری ماں کی گود میں کہتی، اماں جان بابا قرآن پڑھتے کیوں نہیں تھکتے؟ زینب جواب دیتی، بیٹی وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بس خوبصورت صبر اختیار کرو۔ کربلا پہنچتے ہی یزید نے ایک کے بعد ایک قاصد بھیجے۔ عمر بن سعد امام کے پاس آیا، اس نے کہا، حسین یزید تم سے صرف اتنا چاہتا ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو، تمہاری جان بخش دی جائے گی۔ امام حسین نے نگاہ اٹھائی، نرم مگر پرعزم آواز میں فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزید جیسا فاسق اگر مجھ سے بیعت چاہتا ہے تو یہ ناممکن ہے، میں حق پر ہوں اور حق کے لیے جان بھی قربان ہے۔ عمر بن سعد نے کہا، حسین سوچ لو، تمہارے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، تمہاری خواتین تھکی ہوئی ہیں، کیا تم ان سب کی جانوں کا خطرہ مول لو گے؟ حسین کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن لہجہ وہی، ہم موت سے نہیں ڈرتے، یہ خون اگر بہے گا تو دین محمد زندہ ہوگا۔ رات کو امام اپنے خیمے میں لوٹے، سب اہل بیت جمع تھے۔ امام حسین نے آہستہ آہستہ کہا، میری عزیز بہن زینب، میرے بچوں، میرے پیارے عباس، آج کی رات خاص ہے، کل جو ہونا ہے اس کے لیے اپنے رب سے مدد مانگو۔ حضرت علی اکبر نے پوچھا، ابا جان کل کیا ہوگا؟ حسین نے بیٹے کے رخسار پر ہاتھ رکھا، بیٹا کل حق و باطل کا فیصلہ ہوگا، کل ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ماں کی گود میں سمٹ گئیں۔ اماں کیا ہم واپس مدینہ جائیں گے؟ زینب کی پلکوں پر آنسو لرز گئے۔
بیٹی ہم وہاں جائیں گے جہاں اللہ ہمیں بلائے گا۔ صبح ہوئی۔ امام حسین نے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا۔ لوگوں سن لو، تم جانتے ہو کہ میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ علی ہے جسے رسول اللہ نے علم کا دروازہ کہا۔ تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جنت کی عورتوں کی سردار، اور میرا دامن پاک ہے، میں نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ پھر کیوں میری گردن کا مطالبہ ہے؟ میں یزید جیسے فاسق کی بیعت کیسے کر سکتا ہوں؟ یاد رکھو، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو قیامت کے دن میرے نانا محمد تم سے سوال کریں گے۔ اسی وقت حضرت عباس خیمے کے پاس آئے۔ امام نے فرمایا، اے عباس، لشکر کا حال دیکھو، کیا کچھ نرمی کا امکان نظر آتا ہے؟ عباس گئے، دشمنوں کو پکار کر کہا، کیا تمہارے دل میں خوف خدا نہیں؟ نواسہ رسول کو پیاسا کیوں رکھا ہے؟ شمر نے زہر بھری آواز میں کہا، اگر حسین بیعت کر لیں تو پانی مل سکتا ہے۔ عباس نے تلوار میان سے نکالی، میں عباس ہوں، تمہارے پانی کی ایک بوند پر بھی لعنت ہے جو حسین کی غیرت کے عوض دی جائے۔ امام حسین نے قرآن اٹھا کر فرمایا، اے کتاب الہی، تو گواہ رہنا، ہم حق پر ہیں اور باطل کے سامنے سر نہ جھکائیں گے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹ جانے والا ہی ہے۔ یہ سن کر حسین نے قرآن چوم کر سینے سے لگایا۔ سب خیمے خاموش ہو گئے، صرف ہوا میں اذان کی آواز باقی تھی۔ عمر بن سعد نے حکم دیا، فرات کا پانی حسین اور ان کے قافلے پر بند کر دو۔ سپاہیوں نے فرات کے کنارے پہرا بٹھا دیا۔ گرم ہوا چل رہی تھی، ریت کی لپٹ میں سب خیمے سلگنے لگے۔ بچوں کے ہونٹ خشک، ماں کی گود میں بلکتے علی اصغر کی سانس پھولنے لگی۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کپ کپاتی ہوئی امام حسین کے پاس آئیں۔ بابا پانی پانی۔ امام نے ننھی بیٹی کا سر چوما۔ سکینہ صبر کرو، اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ حضرت زینب نے برتن میں آخری بوند پانی علی اصغر کو دینے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی خشک ہو چکی تھی۔ رات کو حضرت عباس خیمے سے باہر نکلے، تلوار پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بھیا حسین، مجھے اجازت دیں کہ میں فرات تک جاؤں، میں پانی لے آؤں۔ امام نے فرمایا، عباس صبر کرو، ابھی اللہ کی حجت باقی ہے۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھیا، سکینہ کی پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ صبح ہوئی، تپتی دھوپ میں بچے بے ہوش ہونے لگے۔ چھوٹی علی اصغر ماں کی گود میں سر رکھتے، پھر اٹھ کر رونے لگتے۔ حضرت رباب نے سسک کر کہا، حسین دیکھو یہ ننھا بچہ کس حال میں ہے۔ امام حسین نے علی اصغر کو باہوں میں اٹھایا، بیٹا تیرا باپ بے بس نہیں، لیکن اللہ کی مرضی پر راضی ہے۔ حضرت سکینہ نے بھائی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، بھائی جاگ جاؤ۔ سب خیمے ماتم کدہ بن گئے۔ امام حسین خیمے سے باہر آئے، دشمن کی طرف بڑھ کر آواز دی، لوگوں اگر مجھ سے دشمنی ہے تو ان معصوم بچوں پر رحم کرو، ان کے لیے پانی دے دو۔ شمر نے ہنس کر کہا، بیعت کر لو، پانی مل جائے گا۔ امام نے قرآن بلند کیا، قرآن کی قسم میں جھکنے والا نہیں ہوں، اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے رب کریم، یہ تیرا پانی ہے اور تیرے معصوم بندے پیاسے ہیں۔ جب علی اصغر کی حالت بگڑنے لگی، امام حسین نے انہیں اٹھا کر دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر پکارا، اے لشکر یزید، اگر مجھ پر رحم نہیں آتا تو اس شیر خوار بچے پر رحم کرو، اسے پانی دے دو۔ کچھ سپاہیوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن شمر نے تیر انداز کو اشارہ کیا، حسین کے ہاتھ خالی نہ لوٹاؤ۔ تیر انداز نے کمان کھینچی۔ امام نے بچے کی پیاس بجھانے کی امید سے رخ موڑا ہی تھا کہ تیر آ کر علی اصغر کے گلے میں لگا۔ وہ معصوم دم توڑ گیا۔ امام حسین کے ہاتھوں میں علی اصغر کی لاش تڑپ رہی تھی۔ امام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، یا اللہ اس سے قبول فرما۔ جب امام حسین خیمے میں لوٹے، سب عورتیں بچے کو دیکھ کر چیخ اٹھیں، ہائے علی اصغر، تیرا کیا قصور تھا۔ حضرت زینب نے لاش کو اپنے سینے سے لگایا، حضرت رباب کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ امام حسین نے کہا، صبر کرو، یہی قربانی دین کو زندہ کرے گی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ 9 محرم کی رات خیموں میں عجب کیفیت تھی۔ امام حسین نے اپنے وفادار ساتھیوں کو جمع کیا،
چراغ بجھا دیا تاکہ جو جانا چاہے چلا جائے۔ امام کی آواز گونجی، میرے عزیزو، کل کا دن شہادت کا دن ہے، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، میں تمہیں روکتا نہیں، دشمن صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ چراغ کی روشنی بجھتے ہی کچھ دیر خاموشی چھا گئی، پھر حضرت عباس کی آواز آئی، بھیا آپ ہمیں کس کا منہ دکھانے کے قابل چھوڑنا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ حضرت مسلم بن اوسجا بولے، اگر مجھے 100 بار قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ سب اصحاب نے ایک ہی صدا دی، ہم حسین پر اپنی جان قربان کریں گے۔ چراغ دوبارہ روشن ہوا تو سب کی آنکھوں میں عزم اور محبت کی چمک تھی۔ 10ویں محرم کی صبح سورج تپتا ہوا نکلا۔ امام حسین نے اپنے لشکر کی ترتیب بنائی، اصحاب تیار کھڑے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں پیاس سے بے حال تھے۔ امام حسین نے تلوار تھامی، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، یا اللہ تو گواہ رہنا، یہ تیرے دین کے خاطر جان دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے امام حسین کے بیٹے علی اکبر نے میدان کی اجازت چاہی۔ ابا جان مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں دشمن پر حملہ کروں۔ امام نے بیٹے کو گلے لگایا، بیٹا جا، لیکن تیرے بعد تیرا باپ تنہا ہو جائے گا۔ حضرت زینب خیمے سے لپٹ کر رونے لگیں، ہائے علی اکبر، تیرے رخسار پر تیر کیسے لگیں گے؟ علی اکبر دشمن کی صفوں میں گئے، شجاعت سے لڑے، کئی دشمنوں کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر چاروں طرف سے پھرچیوں اور تلواروں کا وار ہوا۔ علی اکبر کی آواز نکلی، ابا جان السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ امام حسین دوڑ کر میدان میں پہنچے، بیٹے کے جسم پر زخموں کی بارش تھی۔ امام نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تیرے بعد اس دنیا کی کوئی خوشی باقی نہیں رہی۔ حضرت قاسم امام حسین کے بیٹے، کم عمر مگر بہادر جوان تھے، انہوں نے بھی میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہاری جوانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ قاسم نے عرض کی، چچا جان اگر شہادت ہی دین کی بقا ہے تو میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں؟ امام نے ان کی پیشانی چومی، اللہ تمہاری قربانی قبول کرے۔ قاسم تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے، آخرکار انہیں بھی شہادت نصیب ہوئی۔ جب حضرت عباس نے سب کو شہید ہوتے دیکھا، دل میں تڑپ اور غیرت کی آگ بھڑکی۔ امام حسین کے پاس آئے اور کہا، اے حسین اب مجھے اجازت دیں کہ میں دشمن پر حملہ کروں اور کچھ پانی خیموں میں لا سکوں۔ امام نے روتے ہوئے فرمایا، عباس تم میرے علمدار ہو، تمہارے بعد میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن عباس کی ضد کے سامنے امام خاموش ہو گئے۔ حضرت عباس نے مشق کندھے پر ڈالی، تلوار سنبھالی اور فرات کی طرف دوڑے۔ دریا تک پہنچ کر پانی بھرا، مشق کندھے پر رکھی اور خیمے کی طرف لوٹے۔ رستے میں دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا۔ ایک ظالم نے تلوار سے عباس کا بازو کاٹ دیا، مشق دوسرے بازو میں تھام لیا گیا، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر ظالم نے عمود مارا، سر پر شدید زخم لگا۔ حضرت عباس گھٹنوں کے بل گرے اور کہا، یا ابا عبداللہ السلام علیک۔ امام حسین دوڑ کر بھائی کے پاس پہنچے۔ زخمی عباس نے صرف اتنا کہا، بھیا خیمے میں پانی میں نہیں پہنچا سکا۔ امام نے بھائی کا سر زانوں پر رکھا، عباس تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سب صحاب شہید ہو چکے تھے۔ امام خیمے میں لوٹے۔ زینب اب تمہارا بھائی تنہا رہ گیا۔ حضرت زینب نے بھائی کو گلے لگا کر کہا، اے حسین ہماری طرف سے بھی اللہ کے دین پر قربانی قبول ہو، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ سبھی صحاب اہل بیت اور عزیز شہید ہو چکے تھے۔ ریت کی زمین تپ رہی تھی، خیمے ساکت تھے، صرف امام حسین رہ گئے تھے۔ امام نے خیموں کو چکر لگایا۔ حضرت زینب، حضرت رباب، حضرت سکینہ سب امام کے گرد جمع تھیں۔ حضرت زینب نے کہا، بھیا ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ امام حسین نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھا، اللہ کے ایمان میں دیتا ہوں تمہیں، صبر کرنا، ہمارا رب ہی سب سے بڑا مددگار ہے۔ پھر امام سکینہ کے پاس آئے۔ ننھی سکینہ نے روتے ہوئے چادر پکڑ لی۔ بابا کہاں جا رہے ہو؟ سکینہ کو کون گود میں لے گا؟ امام حسین نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹی
جب تک میں زندہ ہوں دشمن خیمے تک نہیں آئے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ امام حسین گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں آئے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو غور کرو میں کون ہوں؟ کیا میں نبی کا نواسہ نہیں؟ کیا میں علی اور فاطمہ کا بیٹا نہیں؟ کیا میں نے تمہارے درمیان عدل و حق کی دعوت نہیں دی؟ لیکن ظالموں کے دل تو پتھر ہو چکے تھے۔ شمر نے آواز دی، کلام چھوڑو، حملہ کرو۔ امام نے تلوار نکال دی اور آخری مارکہ شروع ہوا۔ امام حسین تنہا لیکن بہادر شیر کی طرح لڑتے رہے، جو بھی سامنے آتا واصل جہنم ہوتا۔ دشمن چکر میں آ گیا کہ ایک اکیلا مرد اتنے سپاہیوں کو کیوں کر پسپا کر رہا ہے۔ شمر نے فوج کو چاروں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ تیر، تلوار اور نیزے برسنے لگے۔ امام کے جسم پر زخموں کی بارش ہو گئی، مگر ان کے لبوں پر صرف اللہ کا نام تھا، الہی راضی ہوں تیری رضا میں۔ ایک ظالم نے پیچھے سے وار کیا، امام زمین پر گرنے لگے، تلوار کو نیام میں رکھا، گھٹنوں کے بل بیٹھے۔ دشمن نے چاروں طرف سے امام پر تیروں کی بارش کی۔ امام نے آسمان کی طرف نگاہ کی، یا اللہ تیرے دین کی لاز رکھ لی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، اسے ضائع مت کرنا۔ شمر خیموں کے قریب آیا، امام حسین کو زخمی حالت میں دیکھا، اس نے امام کی پشت پر وار کیا، امام زمین پر گر پڑے، سانس رکنے لگی۔ شمر نے آخری ظلم کیا، خنجر سے امام کا سر مبارک جدا کیا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، زمین کانپ اٹھی۔ حضرت زینب نے خیمے سے منظر دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہائے نانا محمد، آپ کا حسین شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب امام حسین کا سر مبارک نیزے پر بلند ہوا، حضرت سکینہ نے ماں کی آغوش میں سر رکھ لیا۔ اماں، بابا کہاں چلے گئے؟ مجھے کون تھپکیاں دے گا؟ حضرت رباب نے بیٹی کو گلے لگا کر سسکی دی، بیٹی تیرا بابا جنت میں پہنچ گیا ہے۔ خیمے جلائے گئے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ حضرت زینب نے پیچھے مڑ کر کربلا کے جلتے خیمے دیکھے اور کہا، اے حسین ہم نے وعدہ نبھایا، دین بچ گیا۔ رات ہوئی تو خیموں کے ملبے سے امام کی آہ سنائی دی، یا اللہ امت محمد کو میری قربانی کا واسطہ حق کی پہچان عطا فرما۔ شہادت امام حسین کے بعد کربلا کی زمین سناٹا بن گئی، لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں، اہل بیت کی خواتین اور بچے تپتی ریت پر تھے۔ شمر اور اس کے سپاہیوں نے خیمے لوٹ لیے، جلا دیے۔ حضرت زینب نے تڑپ کر خیمے کی بچی ہوئی چادر سے چھوٹے بچوں کو ڈھانپا اور کہا، صبر کرو میرے پیارو، یہ اللہ کی راہ میں قربانی ہے۔ شمر نے قیدیوں کو اکٹھا کیا، رسیوں میں باندھا، عورتیں اور بچے اونٹوں پر سوار کیے گئے، کسی کا سر، کسی کا چہرہ گھر سے ہٹ گیا۔ حضرت زینب نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ تو ہی گواہ ہے کہ تیرے دین کی خاطر یہ قربانی دی۔ کربلا سے قافلہ چلا، نیزوں پر شہداء کے سر بلند تھے، حضرت امام حسین کا سر سب سے آگے تھا۔ حضرت سکینہ نے بار بار پوچھا، اماں وہ میرے بابا کا سر ہے؟ اماں نے کانپتے ہوئے کہا، ہاں بیٹی یہ تیرے بابا ہیں۔ دشمن ہنستے جا رہے تھے، چھوٹے بچے پیاس اور بھوک سے بے حال تھے، رستے میں جہاں جہاں لوگ دیکھتے بے اختیار ہوتے، ہائے نبی کا خاندان یہ کس حالت میں جا رہا ہے۔ پھر آئیے آیت نازل ہوئی، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف، بھوک، مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ جب قافلہ کوفہ پہنچا، لوگ بازاروں میں تماشا دیکھنے جمع ہو گئے، کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے آوازیں کسی۔ حضرت زینب نے منہ پر چادر کھینچی، بلند آواز سے خطبہ دیا، اے کوفہ والو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی کی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ رہے ہو؟ کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہماری مردوں کو قتل کر دو؟ لوگ رونے لگے، عورتیں چھتوں پر آ کر پین کرنے لگیں، لیکن ابن زیاد نے حکم دیا کہ قیدیوں کو محل میں پیش کیا جائے۔ ابن زیاد دربار میں بیٹھا تھا، قیدیوں کو سامنے کھڑا کیا گیا۔ حضرت زینب سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابن زیاد نے تن سے پوچھا، دیکھا تم نے اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت زینب نے سر اٹھا کر جواب دیا، میں نے اللہ کی طرف سے عزت و کرامت کے سوا کچھ نہیں دیکھا، یہ شہادتیں ہمیں سرخرو کر گئیں۔ ابن زیاد غصے سے کانپ گیا، اس نے امام حسین کے سر کی طرف اشارہ کیا،
یہ دیکھو تمہارا سردار کس سال میں ہے؟ حضرت زینب نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہاں یہ حسین ہیں جن کے خون سے دین زندہ ہوا۔ حضرت سکینہ امام کا سر دیکھ کر رونے لگیں۔ بابا مجھے نیند نہیں آتی، میری گود میں آ جاؤ۔ سب قیدی دھاڑ مار کر رو پڑے۔ ابن زیاد نے حکم دیا انہیں شام روانہ کر دو۔ کوفہ سے شام تک رستہ لمبا تھا۔ قیدیوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا، اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی بے ہوش ہو رہا تھا۔ حضرت زینب نے سب کو تسلی دی، صبر کرو، اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا دشمن کتنا ہی ظلم کر لے ہمیں جھکا نہیں سکتا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں۔ جب دمشق میں قافلہ پہنچا، یزید کا محل سجایا گیا، گلیاں چراغوں سے روشن کی گئیں۔ یزید کے حکم پر اہل بیت کے سر نیزوں پر بلند کیے گئے۔ بازاروں میں لوگ حیران تھے، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ نبی کا خاندان ہے۔ لوگ رونے لگے۔ حضرت زینب نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے دین کا پیغام پہنچا سکیں۔ قافلہ یزید کے محل میں پہنچا۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا، سرور میں ڈوبا ہوا۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک تشت میں رکھا گیا۔ یزید بے حسی سے چھڑی سے امام کے ہونٹوں کو چھیڑ رہا تھا۔ ایک بزرگ صحابی نے تڑپ کر کہا، یزید چھڑی ہٹا دے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے۔ یزید خاموش ہوا، مگر اس کے دل میں کوئی ندامت نہ تھی۔ اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ یزید نے قیدیوں کو دیکھ کر تکبر سے کہا، دیکھا تم نے کیسی شکست ہوئی، کہاں گئی تمہاری بڑھائی اور عزت؟ حضرت زینب نے اپنے آپ کو سنبھالا، سر اٹھایا، یزید کو نگاہ بھر کر دیکھا اور فرمایا، اے یزید تجھے یہ اختیار چند دن کے لیے ملا ہے، ہماری عزت تیرے محل میں نہیں چھینی جا سکتی، تمہارا غرور اسی دن خاک میں مل جائے گا جب اللہ فیصلہ کرے گا۔ حضرت زینب کھڑی ہوئیں، پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے کہا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور درود ہو میرے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے یزید تو سمجھتا ہے آج ہمیں کمزور کر دیا، تو ہمیں قیدی بنا سکا لیکن ہمارا مقام اور حق چھین نہیں سکا۔ یہ سر جو نیزے پر ہیں، اسی سر کی عظمت سے تیرا تخت لرزے گا۔ ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے پاک کیا، تو ظاہری طاقت پر اترا رہا ہے۔ یاد رکھ جس دن اللہ کا فیصلہ ہوگا ہمارا حق ہمیں ملے گا اور تیرا نام مٹ جائے گا۔ یزید خاموشی سے سن رہا تھا، ساری محفل پر عجیب رخت طاری تھا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے گندگی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاکیزہ بنا دے۔ حضرت امام زین العابدین بیمار تھے۔ یزید نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارا نام؟ امام نے کمزوری کے باوجود باوقار آواز میں فرمایا، میں علی ابن الحسین ہوں۔ یزید نے طنز کیا، دیکھو تمہارے باپ کو اللہ نے کیسی سزا دی۔ امام نے جواب دیا، یہ مصیبت آزمائش ہے، سزا نہیں، قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ ہمارا باپ شہید ہو کر سرخرو ہوا، تم ظالم ہو کر ذلیل ہوگے۔ یزید لاجواب رہ گیا۔ تشت میں امام حسین کا سر رکھا تھا۔ ننھی سکینہ آگے بڑھیں، سر کے قریب گئیں۔ سب نے دیکھا کہ بچی اپنے بابا کے لبوں پر لب رکھ کر کہہ رہی تھی، بابا دیکھو دشمن ہم پر ہنس رہا ہے، بابا ہم کب واپس جائیں گے؟ سب اہل بیت رو پڑے، محفل میں سسکیاں گونجنے لگیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت سمجھو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ حضرت زینب اور امام زین العابدین کی باتیں سن کر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، درباری بھی سر جھکانے لگے۔ یزید کو احساس ہوا کہ یہ قیدی نہیں، دراصل عظمت والے لوگ ہیں۔ چند دن بعد یزید نے مجبوری سے اعلان کیا، ان قیدیوں کو مدینہ لوٹنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ حضرت زینب نے کہا، ہم اس شرط پر واپس جائیں گے کہ شہداء کے سر ہمارے حوالے کیے جائیں تاکہ ہم دفن کریں۔ یزید کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، اہل بیت کی عظمت سامنے آ چکی تھی۔ قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ حضرت زینب نے درخواست کی، ہم پہلے کربلا جانا چاہتے ہیں، اپنے شہیدوں کا آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں اور دفن خود کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر ان پاک ہستیوں کو دفن کیا گیا۔ تو یوں کربلا کا سلسلہ ختم ہوا اور دشمنوں کو ہار ماننا پڑی۔ کربلا صرف 61 ہجری کا ایک واقعہ نہیں، یہ ایک درسگاہ ہے جہاں ہر قدم پر حق و باطل کی پہچان ہے، جہاں پر آنسو، ہر قطرہ خون زندگی کا پیغام ہے۔
حضرت امام حسین نے کربلا میں فقط اپنی جان نہیں دی، انہوں نے اسلام کی روح کو بچایا۔ انہوں نے بتایا کہ باطل چاہے کتنا ہی طاقتور ہو مگر حق کا ایک سجدہ ظلم کی 1000 سالہ حکومت کو شکست دے سکتا ہے۔ ہمیں ہر روز ہر موقع پر یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری زبان، ہمارے عمل، ہماری نیت کس کے پیروکار ہیں۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا حسینی ہے، ظالم کے آگے خاموش رہنا یزیدی ہے، مظلوم کے ساتھ آواز اٹھانا حسینی ہے، دنیا کے مفاد میں حق بیچ دینا یزیدی ہے۔ حضرت زینب کی یہ بات آج بھی گونجتی ہے، اگر تم دین پر نہیں ہو تو کم از کم آزاد انسان بنو، اور انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرت زینب، حضرت سکینہ، حضرت رقیہ، وہ مظلوم مگر باوقار، وہ قیدی مگر عزت دار جنہوں نے سکھایا کہ عصمت اور غیرت کیسے بچائی جاتی ہے۔ حضرت زینب دربار میں قید تھیں مگر خیال میں آزاد، حضرت سکینہ معصوم تھی مگر صبر میں عظیم۔ آج کی بیٹیوں کے لیے پیغام: علم لو، حیا رکھو، ظلم سے نفرت کرو اور اپنی عزت کو کربلا کی بیٹیوں کی طرح سنبھالو۔ حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت عباس، وہ نوجوان جو دلیر تھے، پاک باز تھے، وفادار تھے، انہوں نے زندگی کو مقصد دیا، عمر کو قربانی میں بدلا۔ آج کے نوجوان کو سوچنا ہے، کیا ہم نے اپنا وقت حق کے لیے وقف کیا؟ کیا ہم نے معاشرے کو ظلم سے پاک کیا؟ کیا ہم نے قرآن، دین اور اخلاق کو ترجیح دی؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے حسینی بننے کا۔ کربلا ایک معرکہ تھا جہاں دین بچا، غیرت بچی، انسانیت بچی، جہاں پیغام ملا کہ سچ کہنے کی قیمت لگتی ہے لیکن وہی قیمت تمہیں کائنات کا چراغ بنا دیتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں وہی جرت دے جو حسین کے قافلوں کو دی، ہمیں وہی حیا دے جو زینب کے پردے میں تھی، ہمیں وہی وفا دے جو عباس کے ہاتھوں میں تھی، اور ہمیں وہی صبر دے جو سکینہ کی خاموشی میں تھا۔ کربلا کی سرزمین پر بہنے والا خون ہماری آنکھوں کو حق دکھائے اور ہمارے دلوں کو بیدار کرے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ سچ میں پسند آیا ہے تو کمنٹ ضرور کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔